بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الکراہیہ شروع ہو رہا ہے اور کتاب الکراہیہ میں کافی ساری فصلیں ہیں. ٹھیک ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی اہم ہیں، صحیح ہے، سمجھنے والی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی بھر کام آنے والی ہیں. بھائی اس کے اوپر بے شمار ابحاث ہیں. کیا گرا ہے؟ بے شمار ابحاث ہیں. اس کو بیٹھ جو چھوڑ دو. بے شمار ابحاث ہیں اس کے اندر، بہت سی چیزیں ہیں. کراہت کیا ہوتی ہے پہلے تھوڑا سا بتایا. ٹھیک ہے، دیکھو کون سی چیزیں کھانے پینے میں حرام اور حلال ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، پھر فصل فی اللبس، ہر سبق اس میں اہم ہے. بھائی آپ کی کنز میں ہر سبق اہم ہے اور بڑی بنیادی چیزیں اس میں سمجھائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، فصل فی النظر واللمس. ٹھیک ہے، صحیح، ایسے اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو سمجھو اس کو. ہے آسان لیکن اس کے دلائل بڑے اہم ہیں، اور دلائل کے لیے بڑی تفسیر ہے، آپس میں جھگڑا ہے، پوری کتابیں ہیں اس موضوع پر. بنیادی چیزیں آپ کے حواشی میں موجود ہیں، اور حاشیہ بہت ہی زبردست ہے اس کے اندر. اس کو دیکھنا سمجھنا، کیونکہ آج کل اگر آپ واقعتاً علم کو اوڑھنا بچھونا چاہتے ہو نا، تو یہ چیزیں اہم ہیں. اگر نہیں بنانا چاہتے تو چھوڑو، بس ترجمہ کر کے آگے نکل جاتے ہیں. صحیح ہے. کراہیت کیا ہے؟ المکروہ الی الحرام اقرب. مکروہ وہ چیز ہے جو کہ حرام کے سب سے زیادہ قریب ہے. وَنَصَّ محمد أَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ حرام. اور امام محمد کی جو روایت ہے وہ یہ کہ ہر مکروہ حرام ہے. ٹھیک ہے، ہر مکروہ حرام ہے. امام صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد نے کسی چیز کے حرام ہونے پر نص قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت نہ ملا تو اس کو مکروہ کہہ دیا. پتہ ہی مارکر ہے، دوسرا مارکر دو. ہے مارکر؟ نص قطعی قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہوتی ہے نا، تو چیز حرام ہوتی ہے. اگر نہ ہو تو مکروہ تحریمی ہوتی ہے. صحیح ہے نا بھائی؟ اس کا پتہ ہی کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتہ. نص قطعی، قطعی الدلالت، قطعی الثبوت یہ ہوتی ہے تو چیز حرام ہوتی ہے. اصول شاشی نہیں پڑھی آپ لوگ؟ تو ایسے اجنبیوں کی طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیوں بھائی؟ پڑھ لو گے یار. اگر ابھی تک نہیں پڑھا تو افسوس کی بات ہے. وہ پتلی سی کتاب تو ہے. لو بھائی بیٹھ جائیں. ہم آپ کو کیا کہیں گے بھائی؟ آپ کی مرضی، آپ پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. کبھی آپ 3 بجے آ رہے ہیں، کبھی آپ 3:30 بجے آ رہے ہیں، کبھی آپ آ ہی نہیں رہے. مجھے اس طرح بہت افسوس ہوا آپ لوگوں کے پرچوں کو دیکھ کے. مجھے یہ نہیں نظر آیا کہ آپ لوگوں نے کتاب کو ایک مرتبہ بھی نہیں دہرایا. صرف یہ احمد کا پرچہ تھا، ماشاءاللہ انہوں نے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی. بلکہ تو کسی نے دہرائی ہی نہیں، کتاب سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. کیا کر سکتے ہیں؟ طلبہ ملتے نہیں ہیں جو واقعتاً طالب علم. پھر روتے ہیں مولوی بن کے، ہمیں روزگار نہیں ملتا، ہمیں مسجد نہیں ملتی. ہم محنت ہی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے.
لو بھائی والمکروہ الی الحرام اقرب، مکروہ جو ہے وہ حرام کے اقرب ہوتا ہے. اصل میں مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی. یہ تو پڑھا ہوگا. یہ نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ نس کی 7 قسمیں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نس کی 7 قسمیں ہوتی ہیں. ان نس کی 7 قسموں میں جو دوسری طرف قسم ہے وہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے. پھر مکروہ کی 2 قسمیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی جو کہ حرام کے قریب ہے، مکروہ تنزیہی جو حرام کے قریب نہیں ہے. کیونکہ کتاب الکراہیت کے اندر یہ سب چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. مکروہ الی الحرام، مکروہ جو حرام کے نزدیک ہے، حرام کے نزدیک اقرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مکروہ کو بھی حرام ہی سمجھتے ہیں. وہ مکروہ اور مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی اس کے معاملات میں نہیں آتے، ٹھیک ہے جی. فصل فی الاکل والشرب، وہ فصل جس میں کھانے اور پینے کے بارے میں تمام باتیں ہیں، کھانے اور پینے کے بارے میں تمام باتیں ہیں. دیکھو وکرہ لبن الاتانی، مکروہ ہے یعنی حرام ہے گدی کا دودھ، ٹھیک ہے. اوتان کہتے ہیں، اتان کہتے ہیں، اوتان نہیں، اتان کہتے ہیں گدی کو، ٹھیک ہے. کرہ لبن الاتانی، گدی کا دودھ مکروہ ہے یعنی حرام ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کیوں حرام ہے؟ ہاں یہ وجہ، گوشت حرام ہے. گوشت حرام ہونے کی وجہ سے دودھ کا نفاذ گوشت سے ہوتا ہے. چونکہ گوشت حرام ہے تو دودھ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے بھائی. دیکھ محمد صاحب سبق کہاں پہ ہے؟ پکا؟ چلو جی. والاکل والشرب والادہان والتطیب من اناء ذهب وفضة للرجل والمرأة. کھانا، پینا، دھونی لینا، خوشبو لینا، سونے اور چاندی کے برتن میں مرد و عورت سب کے لیے حرام ہے. صحیح ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی مکروہ ہے یعنی برا ہے. مکروہ تحریمی یہ سب کراہت کی باتیں. امام محمد کے نزدیک سب حرام ہیں، صاحبین کے نزدیک سب مکروہ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مکروہ کون سا ہے؟ حرام کے قریب ہے یعنی مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کو حرام ہی کہیں گے ایک لحاظ سے. والاکل والشرب والادہان، کھانا پینا، ادہان دھونی لینا، دھونی لیتے ہیں، خوشبو کو جلاتے ہیں، اس سے جو دھواں نکلتا ہے اس کو دھونی کہتے ہیں. اور باپ نہیں بھائی، دھونی. ایک کوئلہ ہوتا ہے، کوئلہ، اس کوئلے کو جلاتے ہیں، وہ کوئلہ جل کے جلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جلنا جیسے آپ لوگ باربیکیو کرتے ہو نا، ایسے وہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر خوشبو چھڑکتے ہیں، جب خوشبو ڈالتے ہیں خشک خوشبو ہوتی ہے تو وہ جلتی ہے، اس سے خوشبو اٹھتی ہے، اس کو ادہان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تطیب، اور خوشبو لگانا یعنی پرفیوم یا عطر کی ایسی شیشی جو کہ سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہو، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی. آدمی کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، ٹھیک ہے. لا من رصاص و زجاج و بلور و عقیق. رصاص کہتے ہیں شیشے کو، ٹھیک ہے. رصاص شیشے کو کہتے ہیں. نہیں پتا شیشہ کیا ہوتا ہے؟ شیشہ ایک دھات ہے سمجھ لو، ٹھیک ہے. شیشہ ایک دھات ہے، سفید رنگ کی دھات ہوتی ہے، لوہے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. ہیں پانی جیسے بنتا ہے؟ کیا مطلب؟ نہیں وہ اسٹیل کے ہوتے ہیں. شیشہ اس سے اوپر کی چیز ہے، ٹھیک ہے. شیشہ بہت مضبوط ہے. یعنی آپ یہ جو بلٹ پروف جیکٹ بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں شیشے کا استعمال بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اسٹیل کا، لوہے کا استعمال نہیں، اس میں ایک شیشے کا استعمال ہوتا ہے
اور کچھ پلاٹینیم اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے جو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لا من رصاص، شیشے کا برتن ممنوع نہیں ہے. زجاج، شیشے کا برتن ممنوع نہیں ہے. و بلور، بلور وہ شیشہ جو کوئی مخصوص قسم کا شیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مخصوص قسم. آپ کبھی کوئٹہ میں گئے ہوں، پٹھان آپ کو چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں دیتے ہیں جو بڑی موٹے موٹے شیشے کی بنی ہوتی ہیں، اس کے اوپر شیشے کے گڑمے سے بنے ہوتے ہیں. دیکھا نہیں دیکھا؟ یہ جو کوئٹہ ہوٹل میں کپ ہوتے ہیں نا، بعض تو سیدھے سیدھے شیشے کے کپ ہوتے ہیں، بعض کا شیشہ اچھا خاصا موٹا ہوتا ہے، چاہے باہر سے نظر نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے. وہ خاص قسم کا شیشہ، بلور خاص قسم کے شیشے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ عقیق، اور عقیق ایک پتھر ہے، اس پتھر کے ذریعے سے جو کرنا، اس پتھر کے اندر کھانا پینا، خوشبو لگانا، خوشبو استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. آگے چلیں. حل شرب من اناء مفضض، ایسا برتن جو کہ اناء مفضض ہو. مفضض کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا برتن جو بنا تو لوہے کا ہوا ہے، بنا لکڑی کا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر چاندی کا پانی چڑھایا ہوا ہے. چاندی کا پانی چڑھا، مفضض کہتے ہیں چاندی کا پانی چڑھا ہوا. والرکوب علی سرج مفضض، اور ایسی سرج زین، ایسی زین پر سوار ہونا جو کہ چاندی کی بنی ہوئی ہو، یہ جائز ہے. والجلوس علی الکرسی مفضض، اور ایسی کرسی جو کہ مفضض ہو، یعنی جس پہ چاندی کا پانی چڑھا ہو، اس پر بھی بیٹھنا جائز ہے. وَيَتَّقِي مَوْضَعَ فِضَّةٍ، لیکن جہاں چاندی لگی ہو اس جگہ سے اپنے آپ کو بچائے. یعنی یہ کرسی ہے اور اس کے یہاں پر اس کے اوپر چاندی چڑھایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر جسم لگانے سے اپنے آپ کو بچائے. ٹھیک ہے. سورج یعنی زین ہے، زین لوہے کی ہے، زین لوہے کی ہے، اس کے اوپر چاندی چڑھائی ہوئی ہے، بیٹھنا جائز ہے، لیکن اس کے اوپر کپڑا رکھ کے بیٹھے، کیونکہ چاندی سے اپنے جسم کو ٹکرانے سے بچانا چاہیے. صحیح ہے بھائی؟ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں. دیکھو بھائی، ایک چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں کس کی بات معتبر ہوگی؟ بطور مثال جانور ذبح ہوا، باہر گائے ذبح ہوئی، اور اس کا گوشت لگ گیا دکان کے اوپر. اب آپ کو کون بتائے کہ یہ جانور حلال ہے اور حرام ہے تو آپ اس کی بات کا اعتبار کریں؟ صحیح ہے. کون بتائے اس کے بارے میں؟ کہتے ہیں وَيَقْبَلُ قول الکافر فی الحل والحرمات، حلال اور حرام ہونے کے بارے میں کافر کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ ان کے مذہب میں بھی جھوٹ حرام ہے. ہر ایک کے مذہب میں جھوٹ بولنا یہ حرام ہوتا ہے. والمملوکی، اور غلام، اس کا قول بھی معتبر ہوگا. والصبی، اور بچے کا. ٹھیک ہے. فی الہدیتی والاذن. اچھا، وَيَقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ، یہ یہاں تک پوری ہوگی بات. ٹھیک ہے. آگے بات ہو رہا ہے. وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّبِيِّ فِي الْهَدْيَةِ وَالْإِذْنِ، مملوک یعنی جو مملوک ہے، غلام ہے اور بچہ ہے، اس نے آپ کو کوئی ہدیہ دیا یا اس نے آپ کو کوئی بتایا کہ مجھے فلاں کام کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی طرف سے قابل قبول ہوگا. سمجھ رہے؟ یعنی ہدیہ کسی بچے نے آپ کو لا کے دیے کہ یہ آپ کو امیر صاحب نے بھیجا ہے، یہ آپ کو امیر صاحب، تو اس کی بات معتبر ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ کسی بچے نے کہا، کسی مملوک نے کہا، کیا کہا؟ مجھے میرے مالک نے کام کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے، تو اس کی بات اس میں معتبر ہوگی. ہم جا کے خاص طور پہ مالک سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے واقعتاً اجازت دی ہے یا نہیں دی. ٹھیک ہے. والفاسقی، اور فاسق کی بات معتبر ہوگی فی المعاملات، معاملات کے اندر. معاملات کے اندر اگر فاسق کوئی گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہوگی. لا فی دینیات، لیکن ان تمام لوگوں کی گواہی دینیات کے حوالے سے معتبر نہیں ہوگی. دینیات کا مطلب یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، ٹھیک ہے، تو کافر کہتا ہے پاک ہے، ہم اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، تحری کریں گے. صحیح ہے. کافر کہتا ہے قبلہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے، دینیات کے حوالے سے تم تحری کریں گے، اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں. بچہ کہتا ہے قبلہ اس طرف ہے، ہم بچے کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ تحری کریں گے. صحیح ہے بھائی. آگے ایک اور مسئلہ، من دعی الی ولیمۃ، کسی شخص کو ولیمے کی دعوت دی گئی، ٹھیک ہے،
وثمۃ لعب وغناء، اور وہاں پر پیش ہونا شروع ہو گیا گانا اور ناچ. تو یقعدوا بیٹھ جائے، ویاکل اور کھائے پیے. صحیح ہے. کوئی ولیمے کی آپ کو دعوت ملی، آپ وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر گانا بجنا شروع ہو گیا، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ وہاں بیٹھیں اور کھائیں پیئیں، مزے کریں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے نہیں، عام عوام کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ مقتدا کے لیے، جیسے طالب علم ہے یا عالم دین ہے، اس کو اجازت نہیں وہاں پر بیٹھے. بہت سی صورتیں اس کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہیں. مثلا ایک صورت لکھی، آپ کو پہلے ہی پتہ ہے وہاں پر گند ہونا ہے، تو آپ کا وہاں پر جانا ہی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور یہاں پر بیٹھنے کی اجازت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کھانے کی دعوت دی جائے اس کو چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کرے. اب اس نے قبول کر لی تو اب کھا کے جائے. ٹھیک ہے، ہاں اگرچہ گانا چل رہا ہو کھائے، لیکن اگر عالم دین ہے، مقتدا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً اٹھ جائے، اس کی نکیر کرے اور اٹھ جائے. یہ حاشی میں تفصیل ہے، رد مختار کے حوالے سے بھی دیا ہوا ہے. اور ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اجازت نہیں، زیادہ خوش نہیں ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، چلے بھائی. پہلے ہی پتہ ہے کہ اس شادی میں ناچ گانا ہونا ہے، تو پھر تو ظاہر بات ہے شرکت جائز نہیں ہے. جی مکروہ تحریم ہے، امام محمد کے نزدیک حرام ہے. چلیں جی آگے چلیں. حرم لرجل، آدمی کے لیے حرام ہے لبس الحریر، ریشم پہننا، الا قدر 4 اصابع، سوائے 4 انگلی کے. 4 انگلی کی کا استثناء حدیث میں آیا ہے. ٹھیک ہے جی. لا للمرأتی، لیکن عورت کے لیے حرام نہیں ہے، اس کے لیے لبس حریر حلال ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تو لبس کی بات تھی. اب اس کے علاوہ حل توسدہ، حلال ہے اس کا تکیہ لگانا، وافتراشہ، اس کا بستر بنانا، ولبس ما صداہ حریر، یا ما صداہ حریر، ما صداہ حریر. دیکھو ولحمتہ، دیکھو آپ نے کبھی دھاگا بنتے، کپڑا بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ کپڑا بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیسے بنتا ہے؟ ایک یہاں پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہاں پر ہوتی ہے. صحیح ہے. دھاگا یہاں سے آتا ہے، یہ دھاگا آتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری مشین ہوتی ہے، وہ دھاگا یہاں سے گزارتی ہے. صحیح ہے. دوسری مشین دھاگا یہ اتنا اوپر نہیں جاتا، ٹھیک ہے. دوسری مشین دھاگا یہاں سے گزارتی ہے اور کپڑا بنتا بنتا یہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے کپڑا بن رہا ہوتا ہے. یہ دھاگا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تانا، اور یہ جو دھاگا ہے اس کو کہتے ہیں بانا. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ اوپر والا جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں تانا، اور نیچے والے کو کہتے ہیں بانا. اس کو کہتے ہیں صدا، عربی میں کہتے ہیں صدا. جی، اور بانا کہتے ہیں لحمہ. سمجھ گئے بھائی؟ بات سمجھ گئے؟ اب یہ دیکھو، یہ جو اوپر جا رہا ہے دھاگا، اوپر نیچے آ رہا ہے، یہ جو اوپر نیچے آ رہا ہے یہ دھاگا ہے ریشم کا، اور یہ جو نیچے سے دھاگا گھوم رہا ہے یہ دھاگا ہے اون کا یا سوت کا یا روئی کا یا کسی بھی چیز کا. ٹھیک ہے، ریشم کا نہیں ہے. اس صورت میں دیکھو، حل توسدہ و افتراشہ، ٹھیک ہے، ولبس ما صداہ حریر، اور پہننا جس کا تانا حریر کا ہو، ٹھیک ہے، ولحمتہ، اور جس کا بانا قطن او خزن، جس کا بانا قطن روئی کا ہو، خزن اون کا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ پہننا جائز نہیں ہے. ٹھیک، وعکسہ، اور اس کا جو عکس ہے، یار میں نے غلط کر دیا، وَمَن يَوْدُّ طُولًا فِي النَّسَبِ.
ہاں صحیح بتایا بھائی. ولبسو اور پہننا جائز نہیں ہے، پہننا مکروہ ہے. ما صداہ جس کا تانا حریر کا ہو، وَلَحْمَتُهُ اور بانا اس کا قطن کا ہو یا خز کا ہو، اس کا پہننا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَعَقْسُهُ حَلَّ فِي الْحَرْبِ لیکن اس کا عکس کیا جائے، یعنی بانا اس کا ریشم کا اور تانا اس کا سوت کا یا اون کا، تو اس کا عکس فی الحرب جنگ میں جائز ہے. ٹھیک ہے، جنگ میں پہننا جائز ہے. صاحبین کہتے ہیں جنگ میں مطلقاً ریشم پہن سکتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں مطلقاً ریشم نہیں پہن سکتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً ریشم پہننے کو منع فرمایا، نہ ہی جنگ میں اس کی اجازت دی ہے. صاحبین کہتے ہیں پہن سکتے ہیں مطلقاً ریشم، لیکن امام صاحب کہتے ہیں جس کا بانا ریشم کا ہو اور تانا اون کا ہو اس کو پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ بانا جو ہے وہ تابع ہوتا ہے، تانا اصل ہوتا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ نیک محمد کیا سمجھا ہے میں نے؟ کیا دوبارہ بتائیں؟ اوپر والا ریشم ہو، نیچے والا بانا وہی ہو. ہاں دیکھ لیے بھائی. آپ بتاؤ. صحیح، آج تک آپ نے پوچھا نہیں، آج آپ پوچھ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ پڑھاؤ چپ کر کے دفعہ ہو جاؤ. چلو صحیح ہے. اس سے پہلے کیا بتائیں؟ ہاں بتائیں شاباش. تصویر بنا کے دی میں نے. ہاں وَلُبْسُ مَا صَدَاهُ حَرِيرٌ وہ پہننا مکروہ ہے جس کا صدا، جس کا تانا ریشم کا ہو، وَلَحْمَتُهُ قُطْنٌ اور اس کا بانا روئی کا ہو، ایسا پہننا ممنوع ہے. ٹھیک ہے. اور وَعَقْسُهُ اور اس کا جو عکس ہے، یعنی بانا ریشم کا ہو، تانا روئی کا ہو، تو اس صورت میں حلّہ فی الحرب حرم میں جائز ہے، عام حالات میں جائز نہیں. سمجھ رہے بھائی؟ آگے چلو. وَلَا يَتَحَلَّ الرَّجُلُ دیکھو یار اس کو سمجھو بھائی، زندگی بھر کے مسائل ہیں، آج صرف آج کا مسئلہ تو نہیں ہے. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آگے کیا کرو گے؟ اب تصویر بنا کے دی، آپ کا دماغ ہی غائب ہے. اگر آپ کا دماغ غائب نہ ہو تو یہ کبھی بھی آپ کو ذہن سے نکلنے والی چیز ہی نہیں تھی. چلو آ گیا، شکر الحمدللہ. نہیں ضرورت نہیں، آج کل تو مجھے ویسے ہی غصہ آ رہا ہے، پتہ نہیں تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو. چھوڑو دفعہ. وَلَا يَتَحَلَّ الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَّا بِالْخَاتِمِ آدمی زیور نہیں پہن سکتا سونے اور چاندی کا، الا بالخاتم لیکن صرف انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی. ٹھیک ہے. والمنطقہ اور کمر بند، منطقہ کہتے ہیں کمر بند کو چاندی کا پہن سکتا ہے. چاندی کا کمر بند ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فوجی بیلٹ دیکھیے کبھی آپ لوگوں نے؟ فوجی بیلٹ میں مختلف جگہوں پر لوہے لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ ایسی بیلٹ بنائیں جو کہ چاندی کی بنی ہوئی. ٹھیک ہے. وہ آپ بنا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں. پینٹ میں بیلٹ ڈالتے ہیں، اس طرح کی بیلٹ بنائی جا سکتی ہے. صحیح ہے. یعنی اس کے اوپر چمڑے کے اوپر لوہا لگایا جاتا ہے اور لوہے کی جگہ پہ چاندی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی وہ جو کمر بند ہوتی ہے وہ چمڑے کی بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ چاندی چڑھا لو. ایسے بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس زمانے میں ہوتی ہیں. ہاں دیکھیں مسئلہ ہے کہ کمر بند ہے. ٹھیک ہے. کمر بند ایک ضرورت ہے، اس میں بہت سی، جیسے بطور مثال چمڑا بعض دفعہ الرجی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور چاندی مزاجن ٹھنڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے فقہا نے اجازت دی. دوسری بات ہے کہ وہ چاندی وہ زیور نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کمر بند ہے. کمر بند ایک ضرورت ہے، جیسے چاندی کا دانت کوئی لگا لے تو چاندی کا دانت ایک ضرورت ہے. ٹھیک ہے. وحلیۃ السیف من الذهب من الفضہ اور حلیہ سیف یعنی تلوار کا
اور نہیں، تلوار کا مٹھ پکڑنے کی جگہ، ٹھیک ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں پکڑنے کی جگہ، دستہ، دستہ، ہاں، تلوار کا دستہ من الفضہ، یہ چاندی کا بنا سکتے، سونے کا نہیں بنا سکتے۔ 4.5 ماشے، 3.5 ماشے، 3.5 ماشے، 4.5 گرام، 3.5 ماشے کی انگوٹھی پہن سکتے، اس سے زیادہ نہیں پہن سکتے۔ چلو جی آگے جی، اب انگوٹھی تو آپ پہن سکتے ہیں، لیکن بتا رہے ہیں والافضل لغیر السلطان والقاضی ترک التختمی، بھائی افضل ہے سلطان اور قاضی کے علاوہ یہ ہے کہ آپ انگوٹھی چھوڑ دو، انگوٹھی نہ پہنے۔ سلطان پہن سکتا ہے اور قاضی پہن سکتا ہے مہر لگانے کے واسطے، عام آدمی کو انگوٹھی پہننا پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی اتنی انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں۔ مردوں کے لیے انگوٹھی زیور ہے، اور زیور مردوں کے لیے نہیں ہوتا جی، زیور خواتین کے لیے ہوتا ہے، سمجھے بھائی۔ وحرم تختم بالحجر، اور یہ حرام ہے انگوٹھی بنانا لوہے کی، والحدید اور پتھر کی، والحدید اور لوہے کی، والصفری پیتل کی، والذهبی اور سونے کی۔ 4 قسم کی انگوٹھیاں بنانا مردوں کے لیے حرام ہے۔ وحرم تختم، اور حرام ہے انگوٹھی بنانا پتھر کی، حدید کی اور پیتل کی اور سونے کی۔ بعض فقہا نے بلکہ اکثر فقہا نے خواتین کے لیے بھی سونے اور چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں دی، دیگر احادیث کے اندر ہے، صحیح بھائی۔ لیکن وحلہ اور حلال ہے، مسمار الذهبی، چاندی کی انگوٹھی بنائی اس میں سونے کا کیل لگا لیا، یہ جائز ہے۔ ویجعل فی حجر الفض، اور ویجعل فی حجر الفض، اور کیا ہے، چاندی کی انگوٹھی میں، چاندی کی انگوٹھی کے اندر سونے کا نگینہ رکھنا، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ویجعل، اور بنایا جائے فی حجری، گود میں، الفضی، چاندی کی انگوٹھی کی گود میں نگینہ لگا دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ وشد السن بالفضة لا بالذهب، دانت کو باندھ دینا چاندی کی تار سے، دانت کو باندھ دینا چاندی کی تار سے یہ جائز ہے، سونے کی تار سے باندھنا جائز نہیں ہے، سمجھ میں آ رہے ہو۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے، اس کے منہ میں کوئی بھی دھات لگائی جاتی ہے تو اس کو الرجی کر دیتی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ سونے کا دانت لگا لیتے ہیں، تو جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، صحیح ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں ایسی دھاتیں آ چکی ہیں کہ سونا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے زمانے میں لگاتے تھے، یعنی 90s کے اندر بہت سے لوگ سونے کا دانت لگاتے تھے تاکہ وہ دوسری دھات الرجی کر جاتی ہے۔ لیکن آج اگر کسی کے منہ میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ مجبوراً سونے کا دانت لگاتا ہے تو گنجائش ہے، بہتر ہے کہ چاندی کا دانت ہی لگائے، صحیح ہے بھائی۔ سونے میں پاور بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے سونے کا دانت لوگ لگا لیا کرتے تھے۔ وَكَرِهَ الْبَاسُ الذَّهَبِ وَحَرِيرٍ صَبِيًّا، الباس الذهب مکروہ ہے سونا پہنانا، وحریر یا ریشم پہنانا، صبیًا کسی بچے کو مکروہ ہے۔ اب وہ تو غیر مکلف ہے نا، وہ غیر مکلف ہے تو کہ جی اس کے اوپر تو کوئی احکامات متوجہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے متوجہ نہیں ہوتے، لیکن ابا کی طرف تو ہوتے ہیں نا، جب ابا کی طرف ہوتے ہیں تو پھر یہ مکروہ ہے، صحیح ہے۔ آگے چلیں، للخرقۃ للوضوء، مکروہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے خرقہ پہنانا وضو کے واسطے۔ خرقہ پہنانا وضو کے واسطے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایک کپڑا جسم کے ساتھ اپنے کپڑوں کے اوپر باندھ لیا کرتے تھے، جو کپڑا لٹک رہا ہوتا تھا، وہ اس لیے باندھتے تھے تاکہ جب ہم وضو کریں گے تو وضو کے بعد ہمارا کپڑے وغیرہ، ہم چہرے وغیرہ کو پہنچ لیں گے اس کپڑے کی وجہ سے، تو یہ جائز ہے، صحیح ہے بھائی، صحیح ہے۔ یہ آج کل سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اصل میں یہ ہے بچوں کے معاملات۔ بچوں کو گلے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز پہناتے ہیں،
کھانا کھاتے وقت بھی پہناتے ہیں، ویسے بھی پہنا، ان کی رالیں نکل رہی ہوتی ہیں اور ویسے بھی چیز نکل رہی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو جو بچوں کے گلے میں پہناتے ہیں؟ ایک کپڑا پہناتے ہیں، بب اس کو کہتے ہیں غالباً، بب، ٹھیک ہے، وہ یہاں باندھ دیتے ہیں، وہ بالکل تولیے کی طرح ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی مکروہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ او مخاطن، یا ناک صاف کرنے کے لیے کوئی کپڑا لگا دینا، یہ بھی کوئی مکروہ نہیں ہے۔ والرتم، یا کوئی بات یاد رکھنے کے لیے گرہ لگا دینا، اور یاد رکھنا یہ میں گرہ لگا رہا ہوں، مجھے یاد دینا نا کس لیے لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں تو یہ جائز ہے، لگا سکتے، پہلے زمانے میں سب لوگ لگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کپڑے کے ساتھ ایک گرہ لگا دی، دو گرہ لگا دی، تین، بھائی یہ کس چیز، کیونکہ پہلے لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں ہوتا تھا، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لوگوں کو، اس وجہ سے یہ سب کر لیا کرتے تھے۔ دیکھو آپ کو یہ عجیب سی بات لگ رہی ہوگی، لیکن اصل میں پہلے زمانے میں ایسی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ یہ قمیض ہے نا، قمیض، اس کے یہاں پر دو کپڑے سلائی کر دیتے تھے، دو کپڑے یہاں سے، جب آدمی چلتا تھا نا تو بڑا ایسا لگتا تھا یہ کیا ہے، تو اب اس کو مکروہ قرار دیا کہ یہ فضول کپڑا لگا رہے ہیں، جیسے ٹخنے سے نیچے شلوار گرانا ناجائز ہے تو اس کو بھی ممنوع قرار دیا تھا کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ برا غلط چیز ہے کپڑے کا استعمال۔ تو اس سے کہا کہ اگر کوئی اپنے کپڑوں کے ساتھ کوئی ایسا کپڑا باندھ لے جو تولیے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی منع ہے، اب وہ منع نہیں ہے کیونکہ وہ ضرورت کے تحت، یہ بغیر ضرورت کے تھا تو اس وجہ سے اس کی تصریح کرنی پڑی۔ چنانچہ آج کل کے زمانے نیپکن استعمال ہوتا ہے، نیپکن استعمال ہوتا ہے، آج ہم لوگ تو نہیں کرتے لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، عام طور پہ وہ جب کچن میں جاتے ہیں نا تو یہاں پر ایک کپڑا باندھ لیتے جو پوری قمیض کے اوپر آ جاتا ہے، آپ پیاز کاٹو، ٹماٹر کاٹو، کھانا پکاؤ تو وہ اس کے اوپر گرتا ہے، کپڑے گندے نہیں ہوتے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بس اتنا آتے ہیں آگے 3 فصلیں، نہیں 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 نہیں، یہ ایسے ختم نہیں ہوگا، ایک اور فصل پڑھنی پڑے گی، ایک اور فصل پڑھ دیں، ٹائم ہے نا بھائی، پڑھ لینا، اجازت ہے نا؟ دیکھ مو چلے جی، یہ تو وہ غصے ہو رہا ہے، طنز کر رہا ہے۔ کل پڑھ لیں تینوں صفحات یا آج ہی پڑھ لیں؟ ابھی تو 2 صفحات ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں نا اس لیے تھک جاتے ہیں۔ ایک 2 3 4 5 6 صفحات پڑھو گے کل؟ پڑھو یار، ٹائم ہے، 5 منٹ میں پڑھ لیں گے یار، یہ تو ہے مزے کا نا، آپ کے کام کی چیز ہے۔ فصل فی النظر واللمس، دیکھنا اور چھونا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ فصل ہے، کیا مت بھائی، دیکھنا اور چھونے کے بارے میں۔ لا ينظر الى غیر وجہ الحرہ وکفیہا، نہیں یار بس کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ہماری کلاس میں ایک ہی تو پڑھنے والا بچہ ہے، وہ منع کر رہا ہے، سب پڑھنے والا